خشکی اور سمندر میں فساد پھیل چکا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو انسانوں کے ہاتھوں نے کمائے. نا تھنک اباؤٹ اٹ. سوچیں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1500 سال پہلے ہی جو نازل ہوئی تھی، مگر جیسے یہ آج کے دور کے لیے ہمارے لیے بنی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہونے والی ماحولیاتی تباہی کے لیے لکھی گئی ہو، زمین اور سمندر میں فساد. یہی تو ایک گلوبل وارمنگ ہے، یہی تو آلودگی ہے جو ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. اسی طرح سے سورہ اعراف کی آیت 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ براہ راست ہمیں خبردار کر رہے ہیں زمین پر فساد مت پھیلاؤ. اس کے بعد کہ اس کو سنوار دیا گیا ہے، یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ زمین پہلے سے ایک متوازن، خوبصورت اور مکمل نظام کے طور پر تخلیق کی گئی تھی، اور اسے بگاڑنا، اسے آلودہ کرنا دراصل اللہ کی اس نعمت کی ناشکری ہے. اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات WHO کا اندازہ ہے کہ 2030 سے 2050 کے درمیان گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہر سال اضافی 2,50,000 اموات ہوں گی. یہ اموات صرف 4 وجوہات کی بنا پر ہوں گی: غذائی قلت، ملیریا، اسہال کی بیماریاں اور شدید گرمی کا دباؤ. اوکے، تھنک اباؤٹ اٹ. ذرا سوچیں، ایک ایسی موت جو کسی حادثے سے نہیں بلکہ صرف زمین کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایپیکس ڈائری میں خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اپنی نشست شروع کرنے سے پہلے اللہ کا شکر کہ اس کی ذات پاک نے نیک والدین کی اولاد بنایا، اپنی پہچان دی، کلمہ گو بنایا، ہدایت سے نوازا اور اس قابل بنایا کہ میں آپ سے آج کے موضوع پر بات کر سکوں اور اس وحدہ لا شریک کی دی ہوئی توفیق سے اپنی سمجھ اور استطاعت کے مطابق آپ تک پہنچا سکوں، اور اپنے پیارے آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم بھی اللہ کے دین میں شامل ہیں. اللہ ہم سب کی عزت آبرو کی، جان و مال اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ ہمارے لیے آسان فرما دے. آمین. میں عزیر سپرا، اور آج ایپیکس ڈائری میں پہلی قسط کا دوسرا حصہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس خاموش قاتل کی تہہ تک پہنچ سکے جو ہر روز، ہر لمحہ ہماری زمین کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے. یہ سب ہمیں نعمتیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے. یہ صرف موسم کی بات نہیں. عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ ایک انسانی جانوں کا معاملہ بن چکا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو یقین نہ آئے، لیکن جو کچھ آپ سننے جا رہے ہیں وہ آپ کی سوچ بدل کے رکھ دے گا. اوکے، ہم اس اگلے حصے کو اور آخری حصے کو سیکشنز بائی سیکشن آگے لے کر چلتے ہیں اور اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں. تو پہلے سیکشن میں اگر ہم بات کرتے ہیں گلوبل وارمنگ اصل میں ہے کیا. اوکے، سادہ الفاظ میں گلوبل وارمنگ کا مطلب ہے زمین کے درجہ حرارت کا مسلسل بڑھنا. لیکن یہ اتنا سادہ نہیں جتنا سنائی دیتا ہے. پچھلے 100 سالوں میں زمین کا درجہ حرارت، اوسط درجہ حرارت تقریباً 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ چکا ہے. سنو تو یہ عدد بہت ہی چھوٹا لگتا ہے، 1 ڈگری، بس اتنی سی بات. اوکے، لیکن یہاں اصل خوفناک حقیقت کیا ہے؟ ہمارا پورا موسمیاتی نظام، ہماری فصلیں، ہمارے سمندر، ہماری برفیں، یہ سب ایک نہایت نازک توازن پر قائم ہے. اب سوال یہ ہے، اس بخار کی وجہ کیا ہے؟ جواب بہت سیدھا ہے مگر تسلیم کرنا مشکل ہے، اور جواب ہے کہ ہم خود. جب ہم کوئلہ، گیس اور تیل کو جلاتے ہیں
چاہے وہ بجلی گھروں میں ہو، فیکٹریوں میں ہو یا ہماری گاڑیوں میں، تو ہم فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں۔ یہ گیس ایک کمبل کی طرح زمین کو اپنے گرد لپیٹ لیتی ہے، سورج کی گرمی کو باہر جانے سے روکتی ہے۔ اسے سائنسدان گرین ہاؤس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اور یہ صرف فیکٹریوں کا قصور نہیں، یہ ہر سال لاکھوں ایکڑز جنگلات کاٹے جا رہے ہیں، وہی جنگلات جو ہمارے لیے آکسیجن کا ذریعہ ہیں، آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ ایمیزون کے جنگلات، جنہیں زمین کے پھیپھڑے کہا جاتا ہے، پچھلے 50 سالوں میں اپنے 17% حصے سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مویشی پالنے کی صنعت بھی ایک بڑا کردار ادا کر رہی ہے۔ لاکھوں مویشی روزانہ میتھین گیس خارج کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی گیس جو کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھی کہیں زیادہ طاقتور طریقے سے زمین کو گرم کرتی ہے۔ جب ہم گوشت کی صنعت، جنگلات کی کٹائی اور جوش میں ایندھن، یہ تینوں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں، ہمیں اصل تصویر نظر آ جاتی ہے۔ اینڈ دین سیکشن 3 میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ثبوت جو جھٹلائے نہیں جا سکتے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب نظریاتی ہیں اور یہ سب نظریات ہیں، تو ٹھہریے، ہولڈ آن سیکنڈ، کیونکہ زمین خود ہمیں بتا رہی ہے کہ کچھ سخت اور غلط ہو رہا ہے۔ آرکٹیکٹ کی برف جو ہزاروں سالوں سے جمی ہوئی تھی، ہر دہائی میں 13% کی رفتار سے پگھل رہی ہے۔ گرین لینڈ کی برفانی چادریں جو کبھی مستقل سمجھی جاتی تھیں، اب سالانہ اربوں ٹن پانی کی صورت میں سمندر میں شامل ہو رہی ہے۔ نتیجہ what is the result؟ سمندر کی سطح بڑھ رہی ہے اور دنیا کے کئی جزیرے، کئی ساحل، کئی شہر بمشمول کچھ ایسے علاقے جہاں کروڑوں لوگ آباد ہیں، آنے والے چند دہائیوں میں مکمل طور پر ڈوب سکتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی خوفناک جو رپورٹس ہیں، وہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ اب یہاں سے ہم اس پوڈ کاسٹ کا سب سے اہم حصہ شروع کریں گے، کیونکہ گلوبل وارمنگ اب وہ صرف ماحولیات کا مسئلہ نہیں رہا۔ عالمی ادارہ صحت یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اسے باقاعدہ طور پر ایک صحت کا بحران قرار دے دیا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات، WHO کا اندازہ ہے کہ 2030 سے 2050 کے درمیان گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہر سال اضافی 2,50,000 اموات ہوں گی۔ یہ اموات صرف 4 وجوہات کی بنا پر ہوں گی: غذائی قلت، ملیریا، اسہال کی بیماریاں اور شدید گرمی کا دباؤ۔ اوکے، تھنک اباؤٹ اٹ، ذرا سوچیں، ایک ایسی موت جو کسی حادثے سے نہیں بلکہ صرف زمین کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت سے ہوگی۔ یہ وہ نیچرل گرمی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کلائمیٹ ڈیزاسٹر کی وجہ سے، جس میں گیسز ہیں، جس میں اور ایلیمنٹس ہیں جو انسانی صحت کے لیے، جو کہ زندگی کے لیے بہت خطرناک ہیں۔ WHO کے ایک فیکٹ شیٹ کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 4,89,000 افراد صرف گرمی کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں، اور اس بوجھ کا سب سے بڑا حصہ ایشیا، یورپ میں پڑتا ہے، یعنی وہی خطے جہاں ہم اور ہمارے خاندان رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرہ کن گروہ کو ہے، اور وہ کون ہیں؟ ہمارے بزرگ۔ 65 سال سے زائد عمر کے افراد میں گرمی سے ہونے والی اموات کی شرح سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ مزدور جو کھلے آسمان تلے کام کرتے ہیں، تعمیراتی مزدور، کسان، رکشہ ڈرائیورز، اور یہ سب براہ راست اس خطرے کی زد میں ہے۔ گرمی اب صرف تکلیف کا نام نہیں ہے، یہ ایک طبی ہنگامہ صورتحال بن چکی ہے۔ اور اسی کو ساتھ اگر ہم ملائیں بیماریوں کے ساتھ، تو ہم سیکشن 6 کی بات کرتے ہیں، بیماریاں جو سرحدیں عبور کر رہی ہیں۔ اور یہاں ایک ایسی بات جس پر لوگ کم بات کرتے ہیں، گرمی صرف موسم نہیں بدل رہی، یہ بیماریوں کا نقشہ بھی بدل رہی ہے۔ ملیریا، ڈینگی جیسی بیماریاں جو کبھی صرف
گرم خطوں تک محدود تھیں اب ان علاقوں میں پھیل رہی ہیں جہاں پہلے سے یہ مچھر زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے۔ بڑھتا ہوا درجہ حرارت مچھروں کی افزائش کے لیے نئے علاقے کھول رہا ہے۔ نتیجہ وہ آبادیاں جو کبھی ان بیماریوں سے محفوظ تھیں اب پہلی بار ان کا سامنا کر رہی ہیں، اور ان کے پاس نہ مدافعتی نظام ہے نہ طبی تیاری۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور خاموش قاتل جڑا ہوا ہے، فضائی آلودگی۔ وہی جوش میں ایندھن، وہی پولوشن جو زمین کو گرم کر رہی ہے، وہی ہوا کو زہریلا بھی بنا رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 70 لاکھ افراد فضائی آلودگی کی وجہ سے قبل از وقت موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ بٹ یہاں ایک امید کی کرن ابھی باقی ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کہتی ہے اگر دنیا میں جوش میں ایندھن سے مکمل طور پر جان چھڑا لی تو یہ صرف صاف ہوا کی وجہ سے 2050 تک ہر سال 10 لاکھ جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ گلوبل وارمنگ کو روکنا صرف زمین کو نہیں، سیدھا انسانی زندگیوں کو بچانا ہے۔ اور سیکشن 8 میں اقتصادی قیمت اور نئی غربت کی بات کریں گے ہم۔ یہ بحران صرف انسانی جانوں کی نہیں، پوری معیشتوں کی قیمت بھی مانگ رہا ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق غریب اور متوسط آمدنی والے ممالک میں موسمیاتی تبدیلی سے جڑے صحت کے اخراجات 2050 تک $21 ٹریلین تک پہنچ سکتے ہیں۔ 21 ٹریلین یہ ایک ایسا عدد ہے، فگر ہے جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہی رپورٹس بتاتی ہیں کہ 2030 تک موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے 132 ملین افراد انتہائی غربت کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آج مستحکم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بدلتا موسم انہیں چند سالوں میں غربت کی لکیر سے نیچے لے جائے گا۔ اور ماہرین کا اندازہ ہے 2050 تک دنیا بھر میں 20 کروڑ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو جائیں گے۔ انہیں کلائمیٹ ریفیوجیز یعنی موسمیاتی مہاجرین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی جنگ سے نہیں بھاگ رہے ہوں گے، بلکہ ڈوبتے ساحلوں اور خشک ہوتے دریاؤں سے بھاگ رہے ہوں گے۔ اور جن علاقوں میں پانی کی پہلے ہی سے کمی ہے وہاں یہ بحران براہ راست تنازعات اور وسائل کی جنگوں میں بدل سکتا ہے۔ اور یہ ہمیں لے کر جائے گا سیکشن نمبر 9 میں، جہاں پر جانوروں اور قدرتی نظام کی تباہی کا ہم بات کریں گے۔ اور یہ صرف انسانوں کی بات نہیں، ہمارے ساتھ لاکھوں انواع بھی اس قیمت کو چکا رہی ہوں گی۔ قطبی ریچھ، پولر بیئر جن کا پورا مسکن برف پر منحصر ہے، اب بھوک سے مر رہے ہیں کیونکہ ان کے شکار کے میدان پگھل چکے ہیں۔ سمندری مرجان کی چٹانیں جو سمندری زندگی کا 25% سہارا دیتی ہیں، گرم پانی کی وجہ سے سفید ہو کر مر رہی ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے اگر درجہ حرارت اسی رفتار سے بڑھتا رہا تو صدی کے آخر تک دنیا کی 90% مرجان کی چٹانیں مکمل طور پر ختم ہو سکتی ہیں۔ ہم چھٹی بڑی معدومیت کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار کوئی الکا زمین سے نہیں ٹکرائی، اس بار ہم خود ہی وجہ ہیں۔ تو یہ ہمیں مزید آگے دھکیلے گی جو ہماری صحت کے اوپر افیکٹ پڑے گا۔ اور یہ صرف خالی انسانی صحت، جسمانی صحت نہیں بلکہ ذہنی صحت بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو ہم اس سیکشن کی بات کریں گے، سیکشن نمبر 10 کی، اپنی صحت پر خاموش اثر۔ یہاں ایک ایسا پہلو ہے جس پر بہت کم بات ہوتی ہے۔ WHO نے خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی صرف جسمانی صحت پر حملہ نہیں کرتی، یہ ہماری ذہنی صحت کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ جو لوگ سیلاب یا شدید موسمی حادثات میں اپنے گھر
اپنے پیارے یا اپنا سب کچھ کھو دیتے ہیں، ان پر ڈپریشن، صدمے کی شرح نمایاں طور پر بڑھ جاتی ہے، اور نوجوان نسل جو ایک نئی اصلاح جنم لے چکی ہے ان کے اندر کلائمیٹ انگزائٹی کے نام سے، یعنی مستقل خوف سے جنم لینے والی مستقل بے چینی. یہ ایک ایسا نقصان ہے جو نظر نہیں آتا مگر اتنا ہی حقیقی ہے جتنا کوئی سیلاب یا خشک سالی. اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو یہ سیکشن 11 جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمیں دے گا مستقبل کی تصویر. اگر ہم کچھ نہ کریں تو کیا ہوگا؟ اب ذرا تصور کریں کہ اگر ہم نے آج کچھ نہ کیا تو 2050 کی دنیا کیسی نظر آئے گی؟ ساحلی شہر جیسے ممبئی، جکارتہ، میامی جزوی طور پر زیر آب ہوں گے، گرمی کی شدید لہریں معمول بن چکی ہوں گی، خوراک کی قلت، پانی کے بحران اور موسمیاتی مہاجرت یہ سب روزمرہ کی خبریں بن چکی ہوں گی، معمول کی خبریں اور نہ کہ کبھی کبھار کی سرخیاں. اب ہمارے ہاسپٹلز جو آج بھی دباؤ میں ہیں، مزید 2,50,000 اضافی مریضوں کا بوجھ ہر سال برداشت کر رہے ہوں گے. کوئی خطرناک خوفناک فلم کا اسکرپٹ نہیں، یہ WHO اور اقوام متحدہ کی پیشین گوئی ہے یا پیش گوئی ہے. اگر ہم نے راستہ نہ اختیار کیا تو ہم ایک بہت بڑی ڈیزاسٹر کریٹ کر چکے ہوں گے. سوال آتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ ہر دستاویزی کہانی کا اختتام مایوسی پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی وقت ہے، شاید آخری موقع، that's a last chance. وقت ہے ہمارے پاس. خود اقوام متحدہ کی رپورٹس کہتی ہیں کہ اگر ہم نے جوشمی ایندھن کو صاف توانائی سے بدل دیا تو ہم نہ صرف زندگی کا درجہ حرارت کم کر سکتے ہیں بلکہ صرف صاف ہوا کی وجہ سے ہر سال 10 لاکھ جانیں بچائی جا سکتی ہیں. یہ کوئی نظریہ نہیں، یہ سائنسی طور پر ثابت شدہ امکان ہے. دنیا بھر کے ممالک اب شمسی توانائی اور ہوا کی توانائی کی طرف بڑھ رہے ہیں. جنگلات کی دوبارہ شجرکاری، پلاسٹک کے استعمال میں کمی اور صنعتی اخراج پر سخت قوانین، یہ سب مل کر اس بخار کو کم کر سکتے ہیں. اور یہ صرف حکومتی یا بڑی کمپنیوں کا کام نہیں، آپ کا اور ہمارا اپنا کردار ہے. بجلی کا کم استعمال، درخت لگانا اور سب سے اہم اس مسئلے کے بارے میں بات کرنا، آگاہی پھیلانا، کیونکہ خاموشی اس بخار کا سب سے بڑا ساتھی ہے. اور ایک آخر میں سوال، اگر ہم اسی طرح سے چلتے رہے تو ہم اگلی آنے والی اپنی نسل کو یہ زمین جس طرح سے دیں گے، ایک جلتی ہوئی، ڈوبتی ہوئی اور بیمار زمین کی صورت میں، تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہم کہیں گے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، یا کیا ہم کہیں گے کہ ہمیں معلوم تھا مگر ہم نے کچھ نہیں کیا؟ یہ خاموش قاتل گلوبل وارمنگ ابھی بھی روکی جا سکتی ہے، بٹ صرف ایک صورت میں، جب ہم اسے خاموشی سے مرنے نہ دیں. میں عزیر سپرا، اور اگر آج کی قسط آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر گئی تو پلیز کامنٹ میں بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی اتنا ٹائم ہے یا بہت دیر ہو چکی ہے. ملتے ہیں اگلی قسط میں ایک اور موضوع اور ایک سچائی کے ساتھ. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسی انسان کا آزاد پیدا ہونا یہ ضمانت نہیں تھا کہ وہ آزاد ہی رہے گا. ایک حملہ، ایک جنگ، ایک اغوا. ذرا تصور کیجیے ایک بچہ جو صبح اپنے گھر میں تھا، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، اور پھر ایک حملہ ہوا، لوگ آئے، گھر اجڑ کے رہ گیا، بچہ پکڑا گیا، اور اگلے دن وہ کسی بازار میں کھڑا تھا. نام بدل گئے، زمانے بدل گئے، قوانین بدل گئے، لیکن ایک سوال آج بھی وہی ہے: کیا انسان کی آزادی واقعی انسان کی اپنی ہے
اور اگر ہے تو پھر دنیا میں آج بھی ایسے لوگ کیوں موجود ہیں جنہیں دھوکے سے لے جایا جاتا ہے، جنہیں خریدا جاتا ہے، جنہیں بیچا جاتا ہے، جنہیں مجبور کیا جاتا ہے، اور جن کی زندگی سے کسی اور کو منافع حاصل ہوتا ہے؟ شاید یوسف علیہ السلام کی کہانی سے لے کر آج کی انسانی سمگلنگ تک ہمیں ایک ہی حقیقت بار بار دکھائی دیتی ہے: جب انسان کی قیمت لگائی جاتی ہے تو انسانیت ہار جاتی ہے۔ یہ سب ہمیں نعمتیں یاد دلاتی ہیں کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے اور ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔